بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ابو القاسم خوئی 1937۔ میرے حال و احوال بالکل بدل گئے تھے۔ میرے دل کی گہرائی سے ایک جوش و خروش کا آغاز ہوا تھا جس کی مثال میری زندگی میں نہیں ملتی تھی۔ ظہر سے پہلے میں زیارت امین اللہ پڑھنے کے لیے حرم مطہر میں شرف یاب ہوا کرتا تھا۔ اس دن جب میں باب سلطانی سے حرم میں داخل ہوا تو میں نے اچانک ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں صحن کو عجیب و غریب جانوروں سے بھرا ہوا دیکھ رہا تھا، گائے، گوسفند، بچھڑے وغیرہ۔ میں نے جتنی بھی کوشش کی لیکن ادراک وجود کی اس پرت کو اپنے لیے ناقابل برداشت پایا، اور وہ برزخی شہود میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار مسئلے کے حل کے لیے انہی کے پاس پہنچا جنہوں نے میری درخواست پر ان عوالم کا دروازہ مجھ پر کھولا تھا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی کہا، آغا یہ حالت ختم نہیں ہو رہی ہے اور میں عالم کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے استاد قاضی نے کہا، سید ابو القاسم تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ دیکھنا چاہتے ہو، اب چونکہ نہیں چاہتے ہو نہیں دیکھو گے۔ انہوں نے ایک تصرف انجام دیا اور میری وہ حالت ختم ہو گئی۔ میں زیارت کے لیے حرم جاتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ میں سید علی قاضی کے درس میں کس طرح پہنچ گیا تھا۔ میری صبح و شام فقہی اصولی علوم میں غور و فکر میں گزرا کرتی تھی، اور میں نے بہت جلد حرم کے ایک حجرے میں درس خارج کا حلقہ شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنی تمام فکری توانائی اور ہمت امر خدا متعال تک پہنچنے میں لگا دی تھی اور حلال و حرام الہی سمجھنے میں زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن سب کچھ ایک جوان طالب علم کے درس خارج میں آنے سے تبدیل ہو گیا۔ شیخ محمد تقی بہجت، مختصر پیکر، لاغر صورت اور تقریباً 20 سالہ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی موجودگی کے باعث میرے دل کے گوشوں میں چھپی پیاس سر اٹھا لے گی۔ خدا ہر ایک کے لیے خود اس کے مطابق اتمام حجت فرماتا ہے۔ شیخ محمد تقی ایک عرصے سے میرے درس میں آ رہے تھے، لیکن اس دن میری زندگی ان کے ہاتھوں مکمل طور پر بدل گئی۔ میں دو زانو بیٹھا ہوا اپنی زندگی کی تاریخ میں پہلی بار درس خارج میں مباحث الفاظ بیان کر رہا تھا، اور موضوع اس بارے میں تھا کہ کیا لفظ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ میرے چند شاگرد جو عمر میں مجھ سے تقریباً 15 سال چھوٹے تھے درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ میں اپنے اصولی تفکر میں اس بات کا قائل تھا کہ لفظ کو ایک سے زیادہ معنوں میں استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میری نظر میں اس کی دلیل یہ تھی کہ آلی و استقلالی بیک وقت اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آلی یعنی کسی چیز سے عبور کر کے کچھ اور دیکھا جائے، اور استقلالی یعنی خود وہی چیز مد نظر ہو۔ اس دن میں اپنے شاگردوں کے لیے اپنے تفکر کی پرتوں سے پردے ہٹا رہا تھا کہ میں نے دیکھا شیخ محمد تقی کے چہرے پر کسی کلام کا اثر ہے جسے بیان کرنے یا نہ کرنے میں وہ ہچکچا رہے ہیں۔ چند لمحوں بعد انہوں نے ایک بات کہی جس کے درست یا غلط ہونے سے ہٹ کر میں شدت سے اس بات میں الجھ گیا۔ انہوں نے ان دونوں کے اکٹھے ہونے کے عدم و امکان پر مبنی میرے یقینی بیان کے جواب میں کہا، ہو سکتا ہے کہ انسانی نفس قوت کے اس مرتبے تک پہنچ جائے کہ ان دونوں کو باہم اکٹھا کر سکے۔ ہاں، انہوں نے یہ جملہ کہہ کر جو بظاہر مجھے شکار کرنے اور میرے تہذیب و سلوک اللہ کے آگے تسلیم ہونے کے لیے کافی تھا، ایک کاری ضرب لگائی۔ کافی دن اس بات کے امکان پر غور و فکر کرتے ہوئے گزر گئے تھے۔ میں نے انہیں، جو کہ زیادہ تر گہری خاموشی میں زندگی بسر کرتے تھے، قمر بنی ہاشم علیہ السلام کے صحن مطہر میں دیکھا۔ ان کے احوالات اور مراقبہ انسان کو لرزہ بر اندام کر دیتے تھے۔ میں نے پوچھا، اس مقصد تک پہنچنے اور تجرد کے اس درجے اور تسلط تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ انہوں نے کچھ وضاحتوں کے بعد جواب دیا، استاد سید علی قاضی طبع طبائی کے آگے زانو ادب طے کرنا۔ میں انتہائی شوق کے عالم میں استاد کی خدمت میں پہنچا اور کچھ عرصے تک ان کے دستورات پر عمل کرتا رہا۔ مجھے یاد ہے کہ شروع میں جب ان کے پاس جاتا تھا تو ان کی ایک عمومی محفل میں ایک فقیر انتہائی میلے لباس میں بیٹھا ہوا تھا۔
جب مجلس تمام ہوئی تو فقیر نے اپنی چائے پی اور استاد کے شاگردوں نے جو رقم اس کے سامنے رکھی تھی وہ اس نے اپنے لباس کی جیب میں رکھ لی، اور چونکہ وہ بوڑھا اور کمزور تھا، جب اس نے اٹھنا چاہا تو استاد نے مجھ سے کہا کہ میں دوسروں سے بہتر اور قیمتی لباس میں وہاں موجود تھا، کہا ابو القاسم ان کو اٹھنے میں مدد کیجیے، لیکن میں نے جو جوانی اور غرور میں مبتلا تھا کچھ سوچا اور اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ استاد نے جیسے ہی میرے انکار کو دیکھا اپنی جگہ سے اٹھے اور فقیر کے بغل میں ہاتھ دے کر اسے گلے لگایا اور دروازے تک اسے چھوڑنے گئے۔ مجھے اس بات سے سخت شرمندگی ہوئی۔ اس کے بعد سے استاد جب بھی مجلس ختم ہوتی اپنی جگہ سے اٹھتے اور میرے جوتوں کو سیدھا کر دیتے تھے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ درس میں جانے کے لیے میں جوتے بغل میں دبا کر اندر جاتا کہ استاد انہیں صاف اور سیدھا نہ کرنے پائیں۔ وہ یہ سب کام کرتے تھے تاکہ مجھے یہ سمجھا سکیں کہ وہ علمی علمی مرتبے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ کیونکہ تہذیب اور معنوی حرکت کے لیے انانیت کا بت ٹوٹ جانا ضروری ہے، وہ بہترین صورت میں یہ کام انجام دیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد جب میں تجرد اور عالم اسرار میں ان کے احوالات، اقتدار اور رفت سے آشنا ہوا تو ان سے درخواست کی کہ مجھے وہ دستور العمل سکھائیں جس کی بنا پر میں اپنی آئندہ زندگی کا مشاہدہ کر سکوں۔ انہوں نے مجھے 40 کا ایک دستور دیا۔ ماہ شعبان کی 13ویں شب سے ماہ رمضان کی 23ویں شب تک ہر شب سورہ قدر کی تلاوت 1000 مرتبہ اور خاص آداب کے ساتھ۔ میں نے امیر المومنین علیہ السلام کے حرم مطہر کے صحن میں واقع حجروں میں سے ایک میں 40 دن تک یہ دستور انجام دیا، اور آخر میں اچانک میری نگاہوں پر پڑے حجاب برطرف ہو گئے۔ میں نے اپنے آپ کو دروس میں دیکھا جن کی تعداد اور مجمع میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لوگوں اور طلاب میں میری محبوبیت، اور پھر جب میں ممبر پر بیٹھا ہوا تھا ہزاروں لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ جو میری گفتگو سن رہے تھے۔ اپنی مرجعیت کی تصویر اور اس کا انعکاس لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جس میں آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی کا نام نقش تھا۔ عظیم مرجعیت، فتوے اور بہت سے مقلد۔ اس کے بعد میں نے باسیوں کو دیکھا جو مجھے 10 بستہ زندان میں لے جا رہے تھے۔ میرے گھر والے رو رہے تھے۔ ان کے مقابلے پر کچھ لوگ جو قیام کر رہے تھے انہیں اپنے خون میں غلطاں دیکھا۔ میں نے خود کو اسیر دیکھا، دل شکستہ دیکھا، دنیا، لوگوں اور مرجعیت سے کٹا ہوا دیکھا۔ عراق کے نیمہ شعبان کا انتقاضہ یعنی تحریک آزادی اور بہت سے دوسرے واقعات متحرک تصاویر کی مانند میری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے تھے، یہاں تک کہ میں نے حرم کے اسپیکروں سے بلند ہونے والی آواز سنی، مرجع دینی آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اگرچہ استاد چاہتے تھے کہ مجھے آگے میری برزخ دکھائیں، لیکن مجھ میں وہ دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ جو کشف میرے لیے واقع ہوا تھا، میں اس حالت سے باہر آیا اور خوف و ہراس کے عالم میں حجرے سے باہر نکل گیا۔ جب میں نے یہ استاد کو بتایا تو انہوں نے فرمایا، اگر آپ ڈرے نہیں ہوتے تو اپنی برزخ اور قیامت بھی دیکھ لیتے۔ اور میں جانتا تھا کہ اگر وہ کچھ کہیں تو اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد استاد نے مجھے ایک ذکر کی تعلیم دی جسے خاص موقع پر انجام دینا تھا، لیکن میں جو کہ فقہ و اصول، رجال اور حدیث میں علماء سلف کے اقوال پر تسلط رکھتا تھا، جب اس ذکر کے لیے آمادہ ہوا تو پوری کوشش کے باوجود مجھے یاد نہیں آیا کہ استاد نے کیا فرمایا تھا۔ استاد نے بھی مجھ سے کہا، سید ابو القاسم تمہیں اس راہ کے لیے نہیں چاہا گیا ہے، اپنے مسلک میں چلے جاؤ اور جس راستے پر تھے اسی کو جاری رکھو۔ ہاں، اس جملے کو میں نے دوسری طرح سے ان کے بزرگ شاگرد سید محمد حسین طباطبائی سے سنا تھا جب میں ان کے گھر میں ہونے والی محدود مجالس میں شریک ہوا کرتا تھا۔ وہ کچھ عرصے پہلے اپنے بھائی کے ہمراہ نجف سے جا چکے تھے۔ وہ بھی ایک عجیب اور اہل کمالات طالب علم تھے، اور اکثر اوقات ہمارے درمیان سخت اصولی بحث چھڑ جاتی تھی اور ہم دونوں علمی مباحثوں میں ایک دوسرے کے ساتھ قاطعیت سے بحث کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے موقف میں جس پر مکمل احاطہ رکھتے تھے پہاڑ کی مانند اٹل تھے۔ میں بھول نہیں سکتا کہ جب وہ مصائب و مشکلات کے باعث نجف کو ترک کر رہے تھے تو رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا تھا، آغا سید ابو القاسم، ہم نے نجف اور اس کی سرداری کو آپ کے لیے چھوڑا اور چل دیے۔
اس عظیم استاد کے اس شاگرد کا یہ بزرگ کلام ایک گھنٹی کی مانند میرے کانوں میں گونجا کرتا تھا اور مرجعیت کی بلندیوں پر میرے وجود میں ریاست طلبی کے خیال کو نابود کر دیتا تھا۔ مگر میں استاد کے شاگردوں اور خود ان سے خاص عقیدت رکھتا تھا، اور جب تک میرے وجود میں ان کے کلام کو سمجھنے کی توانائی تھی میں ان کے پاس جایا کرتا اور وہ خطوط جو وہ اپنے شاگردوں کو لکھتے تھے ان پر عمل کرتا تھا، جیسے کہ حرام مہینوں کے آغاز کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا۔ لیکن ایک وقت کے بعد جب میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے ان کی خدمت میں جانا چھوڑ دیا۔ اس کے باوجود عمر کے آخر تک ان سے میری خاص عقیدت باقی رہی۔ یہ ماجرا جاری تھا یہاں تک کہ میں نے اس عظیم و حیرت انگیز مظہر کی درد آور شب وفات کا مشاہدہ کیا۔